السلام علیکم۔ خلافت ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تمام حالات تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ اور سیر اعلام النبلاء میں مفصلاً مذکور ہیں۔ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے معاویہ بن یزید نے تخت کو قبول کیا، لیکن بعض روایات کے مطابق وہ شہید کر دیے گئے اور بعض روایات کے مطابق چند ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد پورا شام متفرق ہو گیا، الگ الگ ہو گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، لہذا حاکم دمشق ضحاک بن قیس فہری رضی اللہ عنہ، حاکم حمص نعمان بن بشیر بن سعد رضی اللہ عنہما اور حاکم قنسرین ظفر بن حارث کلابی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی حمایت کا اعلان کیا اور ان کی بیعت کر لی، اور ان کے علاقے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت قائم ہو گئی، جبکہ جند اردن، جس میں اردن اور فلسطین کے علاقے شامل تھے، اس کے ایک مضبوط کلبی سردار جو عیسائی سردار تھا، حسان بن مالک بن بہدل، جو تاریخ میں ابن بہدل کلبی کے نام سے مشہور ہے، اس نے نہ صرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ بنو امیہ کی خلافت کو مؤثر نو قائم کرنے کی جدوجہد شروع کی، اور باقی علاقوں میں بھی، جیسے عراق میں، خراسان میں اور مصر تک میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ عراق اگرچہ چند سال تک گونا گون کا شکار رہا، یعنی عراق میں فوری طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم نہ ہو سکی، کیونکہ واقعہ کربلا کے چند ماہ بعد عراق پر مختار ثقفی نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن مختار ثقفی کے قتل کے بعد عراق پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زیر تسلط آ گیا، جہاں آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کو حاکم مقرر کر دیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت پورے شام میں مستحکم ہو گئی، اور آپ پورے عالم اسلام کے بھی خلیفہ منتخب ہو گئے، کیونکہ آپ کی خلافت کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا، جو مشکلات پیش آئی تھیں، وہ شام ہی کے علاقے سے تھیں۔ جب شام کے بھی اکثر حصے کے سرداروں اور حکام نے آپ کی بیعت کر لی، تو ابتدا میں آپ تمام عالم اسلام کے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ تو یہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قائم ہونے کا مکمل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد، خلافت مستحکم ہونے کے بعد، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سنی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کعبہ شریف کو پرانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کی خواہش کیسے اور کب پوری کی۔ اللہ حافظ۔